بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 82 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت کے موضوع پہ غامدی صاحب کے افکار و نظریات پہ جو کچھ اشکالات اعتراضات پیش کی جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ 11ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ جانا کہ بدر میں عذاب کی جو پہلی قسط نازل ہوئی اس کے بعد قرآن مجید نے وہ کیا مکمل لاہ عمل مسلمانوں کو دیا اور کیا منظرنامہ تھا، عملی طور پہ میدان میں کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی وہ کیسے روبہ عمل ہوئی۔ دو باتیں آپ نے فرمائی تھی کہ جارحیت کا خاتمہ اب مسلمانوں کا مشن تھا کہ اگر حملہ ہوگا تو پھر جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا، اور پھر اگر مسلمان جاتے ہیں حج عمرے کے لیے اور وہاں پر بھی ان کو مارا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی گئی کہ اب وہ بھی باہم لڑیں گے اس وقت تک کہ جس وقت تک پھر سب کے سب ختم نہ ہو جائیں۔ یہ صورتحال تھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ احد اور احزاب کے اندر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی وہ کیا اسکیم تھی امتحان کی، آزمائش کی، جس سے خود مومنین کو گزارنا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ آگے بڑھیں۔ احزاب تک ہم پہنچ گئے، احزاب کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب احزاب کیسے نافذ ہونا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر یاد کر لیجئے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ سورہ یونس میں جو اللہ کا قانون ہے وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول جب کسی قوم کی طرف آ جاتے ہیں تو فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اللہ کا فیصلہ اس قوم کے لیے صادر ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سے اولین مخاطبین کے لیے کس طرح صادر ہوا، جن کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں مشرکین کہتا ہے، ان میں سب سے پہلے سب سے بڑھ کر جو حیثیت حاصل تھی وہ قریش کو حاصل تھی، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ ٹھیک، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مہلت دینا پڑی، یعنی فوری طور پر عذاب نہیں آیا، مہلت دینا پڑی منکرین کو، اور مہلت کی وجہ بتائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری قوم نے انکار کر دیا۔ بہت سے لوگ تھے، بستیوں میں تھے، علاقوں میں تھے، خود مکے کے اندر تھے، جو ایمان کی طرف مائل ہو چکے تھے یا ایمان لا چکے تھے اور اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ مہلت دینا پڑی۔ مہلت کے اس عرصے کا لائے عمل پچھلی نشست میں زیر بحث تھا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ وقت گزارنا ہے، اس میں اب کیا کرنا ہے۔ اس کا پہلا حصہ کیا تھا کہ جنگ کی صلاحیت ختم ہو جائے، جو لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں وہ جارحیت نہ کر سکیں۔ یہ معاملہ احزاب کے موقع تک پہنچتے پہنچتے پوری طرح ختم ہو، ٹھیک، یعنی اب جارحیت کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے بعد یہ فرمایا کہ اب قریش کبھی ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے۔ تو وہ پہلا مقصد کیا تھا، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہ بڑی حد تک حاصل ہو گیا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ اگر مسلمان، جیسے کہ ان پر یہ فرض ہے، مکے جاتے ہیں، جس طرح کہ ان کے ہاں یہ عبادت طے ہے، عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اور وہاں اگر مزاحمت پیش آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو یہ موقع ہے، یعنی احزاب کے بعد 5 میں یہ مارکہ ہوا، یہ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیسے کیا؟ اس میں بھی دیکھیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی اور رہنمائی میں ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رویا دکھایا گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ وحی کے جو ذرائع اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں اس میں جس طرح یہ ہے کہ جبریل آئیں گے یا کوئی بات دل میں ڈال دی جائے گی یا اللہ کا کلام نازل ہوگا، اسی طرح بہت سی رہنمائی رویا میں بھی کی جاتی ہے۔ رویا دکھایا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مسلمان آپ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا رویا تھا، جو ظاہر ہے کہ وحی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے اس کو اللہ کا ایما سمجھا۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر مسلمان عمرے کے لیے جائیں، اگر مسلمان حج کے لیے جائیں اور وہاں مزاحمت پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے، وہ سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا تھا۔ وہ آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، اس میں پوری تفصیل سے بتا دیا گیا تھا کہ جنگ اگر درپیش ہو گئی تو تم کیا کرو گے اور اس جنگ کا آخری ہدف کیا ہوگا۔ یعنی وہ جنگ پھر اس وقت رکے گی جب آخری ہدف کو حاصل کر لیا جائے گا۔ وہ آخری ہدف کیا ہے؟ منکرین کو سزا دے دی گئی، جس انجام کو انہیں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے،
فتنے اور پرسیکیوشن اور مذہبی جبر کا خاتمہ کر دیا گیا، سرزمین عرب میں اب صرف اللہ کا دین باقی رہ گیا اور اللہ کے پیغمبر کا غلبہ قائم ہو گیا۔ یہ ہدف بھی وہاں بیان کر دیا گیا، ٹھیک، لیکن یہ اس کے ساتھ تاکید کر دی گئی تھی کہ نہ تم پہل کر کے حملہ کرو گے، حرام مہینے ہیں، تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، تم حج کے لیے جا رہے ہو، اور اگر وہ حملہ نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ حملہ کریں یعنی وہ صرف راستہ نہیں روکیں، حملہ آور ہو جائیں، لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ یہ ہوگا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویا کے بعد مسلمان تیار ہوئے، 1400 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پابند کر دیا کہ ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تمہارے پاس بس ایک تلوار اپنی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے۔ لوگوں نے ظاہر ہے کہ آگے بڑھ کر جو مقام تھا میقات کا، وہاں سے احرام باندھ لیے، ان کے پاس ہدی کے جانور تھے، اور اس طرح وہ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن ہوا کیا؟ یعنی اب 3 امکانات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے نا جی، ایک یہ ہے کہ قریش استقبال کرے، یا کم سے کم مکے سے نکل جائیں، یا خاموشی اختیار کرے اور لوگ عمرہ کریں، 2-4 گھنٹے کی بات تھی اور واپس آ جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ وہ بدر میں حملہ آور ہو چکے تھے، احد میں حملہ آور ہو چکے تھے، احزاب میں حملہ آور ہو چکے تھے، اب تو مسلمان ان کے گھر میں گئے ہوئے تھے۔ یعنی ادھر آ کے جنگ کرنا تو ایک بڑے حوصلے کی چیز تھی، اب تو ان کے گھر میں گئے ہوئے تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا اور لیڈرشپ بھی ساری جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ حملہ بھی کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کر دی تھی کہ اگر حملہ کرتے ہیں، لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر روکنا بھی چاہا اور حملہ بھی نہیں کیا، تو تیسری صورت پیش آ گئی۔ اب اس پر یہ آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ میں پہنچ چکے تھے، وہاں معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ میں ظاہر ہے کہ کوئی سیرت نہیں بیان کر رہا، اس وجہ سے تفصیلات میں نہیں جاتا، جو اصل موضوع ہے اس کے لحاظ سے بات کرنی ہے۔ وہاں معاہدہ ہوا، وہ معاہدہ کیا تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ظاہر ہے کہ اس کو جاننا چاہیے نا، اس کی بہت سی تفصیلات سے ہم مسلمان واقف ہیں، ہم نے تاریخ کی کتابوں میں اس کو پڑھا ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ معاہدہ بڑی حد تک دب کے کیا گیا۔ اس میں قریش نے اپنی شرطیں منوا لی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس موقع پر سخت پریشان ہوئے۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ اہانت آمیز معاملہ ہے، ہم آئے ہیں، آخر ہم یہ کیوں شرطیں مانیں، اس طرح کی شرطیں کیوں مان لیں کہ ہماری طرف اگر کوئی جائے گا بغیر اجازت کے تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور ہمارا کوئی آدمی آئے گا تو کوئی ضرورت نہیں ہے واپس کرنے کی، بلکہ پابند ہیں کہ ہم واپس نہ کریں۔ تو اس طرح کے شرائط مسلمانوں پر بہت گراں گزر رہے تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کہو میں اس کے لیے مامور ہوں، مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ مجھے یہ معاہدہ کرنا ہے، اور یہ معاہدہ کر کے مجھے واپس جانا ہے۔ یہ معاہدہ کر کے مجھے واپس جانا ہے، اس کی کیا حکمت تھی، اس کی کیا مصلحت تھی؟ میں عرض کر چکا کہ ایک ہی مصلحت ہے جو پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلتے ہی مکے پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا۔ ایک ہی مصلحت ہے، اور وہ یہ کہ اندر مسلمان ہے۔ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے کیوں روک دیا تمہیں، کیوں یہ کہا کہ واپس چلے جاؤ، کیوں یہ کہا کہ جنگ نہ کرو۔ میں یہ آیات اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن وہ اس سے کافی پہلے زیر بحث آئی تھیں، دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سورہ فتح کی آیت 22 سے پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورہ فتح میں صاف صاف طریقے سے بتایا کہ کیوں ہم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا
کہ ان کی شرائط مان لی جائے، اس موقع پر جنگ نہ کی جائے، مسلمان لوٹ جائیں۔ تو معاملہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کمزور تھا یا اس کے فرشتے کمزور تھے یا ان کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، وہی مصلحت تھی جو پچھلے 5 سال سے چلی آ رہی تھی۔ ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا ہے یہ منکرین جن سے تم معاہدہ کر کے آئے ہو، معاہدہ ہو چکا ہے، اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹھ پھیرتے۔ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے پاس تلواریں ہی صحیح، وہ بڑی تھوڑی تعداد میں صحیح، وہ مکے میں گئے ہوئے ہیں، وہ اپنے مستقر پر بھی نہیں ہیں، پھر بھی ضرور پیٹھ پھیرتے، پھر اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اچھا، اللہ کا طریقہ یہ پیغمبروں کے بارے میں یہ سنت اللہ ہے جس کا ظہور ہو جاتا، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ تو اللہ کا قانون ہے اتمام حجت کا، کہ جب رسولوں کے ذریعے سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ وہی ہے، اللہ ہی ہے، وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ یعنی وہ بھی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور حملہ کر دیتے تو وہ حکم موجود تھا، مسلمان اس پر عمل کرتے۔ وہ بھی تیار نہیں ہوئے اور تمہیں بھی ہم نے روک دیا۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ وہ جو گھر میں آ کے حملہ آور ہوتے تھے وہ وہاں بھی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ پہلا مقصد بتمام و کمال حاصل ہو چکا تھا۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ حتیٰ تزل الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے۔ اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہ معاہدہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا، ہماری نگرانی میں ہو رہا تھا، ہمارے حکم پر ہو رہا تھا۔ یہ وہی ہے۔ یعنی یہ کون ہے یہ مجرم؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مکے میں اس وقت، حقیقت یہ ہے، اب دیکھیے وجہ، وہی مہلت کا مقصد، وہی مصلحت۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مکے میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، یعنی وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے یا مائل ہو چکے تھے اور ابھی انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مکے میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ حملہ کرتے تو رونڈ ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آ جاتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے۔ یعنی اگر نہ ہوتا تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم جنگ کی اجازت دے دیتے۔ لیکن ہم نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے۔ یہ ہے اصل مصلحت، کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے، یعنی ایمان والے ان سے الگ ہو گئے ہوتے، یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مصلحت بتائی۔ اس مصلحت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کیا، اور جب مسلمان سخت افسردگی کے عالم میں لوٹ رہے تھے تو یہ فتح کی سورہ نازل ہوئی، سورہ فتح جس کو کہا جاتا ہے، یہ نازل ہوئی۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس افسردگی میں مسلمان ہیں، سخت آزردہ ہیں، وہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم تو توہین کرا کے واپس آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کس لحاظ سے فتح مبین تھی، اس کو دیکھیے۔ ہمارے جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے نکات کی صورت میں تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اگرچہ اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر ہی مطمئن ہو گئے تھے، مگر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس صلح کے فوائد ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ کسی کو بھی اس امر میں شک نہ رہا کہ فی الواقع یہ صلح ایک عظیم الشان فتح تھی۔ یہ فتح مبین کیسے تھی؟ وہ لکھتے ہیں پہلی بات، اس میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کیا گیا، یعنی مسلمانوں کی الگ سیاسی حیثیت تسلیم کر لی گئی۔ اس سے پہلے تک عربوں کی نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت محض قریش اور قبائل عرب کے خلاف خروج کرنے والے ایک گروہ کی تھی، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ ان کو برادری باہر سمجھتے تھے۔ اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کے
مقبوضات پر آپ کا اقتدار مان لیا. یعنی یہ گویا یہ فتح ہے، یہ غلبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا کہ وہ تمہیں حاصل ہو گیا ہے. اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کے مقبوضات پر آپ کا اقتدار مان لیا اور قبائل عرب کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ معاہدات کر لیں. یہ اس میں مان لیا گیا. دوسری بات، مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے، اس میں یہ تھا نا کہ اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے قریش نے آپ گویا یہ بھی مان لیا کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں ہے، جیسا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بے دینی ہے، یہ دین حنیف سے انحراف ہے، یہ دین ابراہیمی سے انحراف ہے، جیسا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے، بلکہ عرب کے مسلمہ ادیان میں سے ایک ہے اور دوسرے عربوں کی طرح اس کے پیرو بھی حج و عمرہ کے مناسک ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں. اس سے اہل عرب کے دلوں کی وہ نفرت کم ہو گئی جو قریش کے پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف پیدا ہو گئی تھی. تیسری بات، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے، 10 سال کا معاہدہ تھا، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کو امن میسر آ گیا اور انہوں نے عرب کے تمام اطراف و نواح میں پھیل کر اس تیزی سے اسلام کی اشاعت کی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے پورے 19 سال میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے تھے جتنے اس کے بعد 2 سال کے اندر ہو گئے. سبحان اللہ. یہ اسی صلح کی برکت تھی کہ یا تو وہ وقت تھا جب حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ساتھ صرف 1400 آدمی آئے تھے، یا 2 ہی سال کے بعد جب قریش کی عہد شکنی کے نتیجے میں حضور نے مکے پر چڑھائی کی تو 10,000 کا لشکر آپ کے ہم رکاب تھا. یعنی یہ عظیم فتح حاصل ہو گئی. چوتھی بات، قریش کی طرف سے جنگ بند ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ بدر پر حملہ آور، احد میں حملہ آور، احزاب میں حملہ آور، تو جنگ کی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا تھا. قریش کی طرف سے جنگ بند ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں اسلامی حکومت کو اچھی طرح مستحکم کر لیں اور اسلامی قانون کے اجرا سے مسلم معاشرے کو ایک مکمل تہذیب و تمدن بنا دیں. یعنی اب مسلمان محض ایک بکھری ہوئی منتشر جماعت نہیں رہے، بلکہ وہ ایک منظم گروہ بن گئے، ان کی ایک سلطنت قائم ہو گئی اور یہ مان لی گئی. یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت 3 میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. اور 5ویں اور آخری بات، قریش سے صلح کے بعد جنوب کی طرف سے اطمینان ہو جانے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے شمال عرب اور وسط عرب کی تمام مخالف طاقتوں کو بآسانی مسخر کر لیا. سبحان اللہ. یعنی گویا جو اصل دشمن تھے جب وہ محدود ہو گئے، انہوں نے معاہدہ کر لیا، ان کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی، تو اب گویا دوسرے علاقوں کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا. قریش سے صلح کے بعد جنوب کی طرف سے اطمینان ہو جانے کا فائدہ یہ بھی ہوا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ مدینے کے جنوب میں ہے، جنوب کی طرف سے اطمینان نصیب ہو جانے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے شمال عرب اور وسط عرب کی تمام مخالف طاقتوں کو بآسانی مسخر کر لیا. صلح حدیبیہ پر 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ خیبر فتح ہو گیا اور اس کے بعد فدق، وادی القریٰ، تیمہ اور تبوک کی یہودی بستیاں اسلام کے زیر نگیں آتی چلی گئیں. پھر وسط عرب کے وہ تمام قبیلے بھی جو یہود اور قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھتے تھے ایک ایک کر کے تابع فرمان ہو گئے. اس طرح حدیبیہ کی صلح نے 2 ہی سال کے اندر عرب میں قوت کا توازن اس طرح بدل دیا کہ قریش اور مشرکین کی طاقت دب کر رہ گئی اور اسلام کا غلبہ یقینی ہو گیا. کیا بات ہے. یہ فتح مبین حاصل ہو گئی. یہ فتح مبین جب حاصل ہو گئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، تو جس طرح کے ہم نے یہ دیکھا صاحب تفہیم القرآن نے اس کی پوری تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ پھر مسلمان دعوت کی سرگرمیوں میں اور گرد و پیش کے علاقوں میں اپنا اقتدار قائم کرنے میں مصروف ہو گئے. امن کا موقع میسر آ گیا. یہ صلح کب ہوئی تھی؟ یہ 6 ہجری کے خاتمے پر ہوئی تھی. یعنی 6 ہجری، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب 6 سال کم و بیش ہو گئے ہیں یثرب میں گئے ہوئے. یہ 6 ہجری کے خاتمے پر ہوئی تھی. اس کے بعد 1 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ گزرا
جس میں کسی نوعیت کا کوئی اقدام نہیں ہوا، یہی امن کی صورتحال رہی، مسلمان اپنی دعوت پھیلاتے رہے، وہ صورت ہی ختم ہو گئی کہ جس میں اب ان سے کوئی جنگ کرنی پڑنی ہے، وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ حتیٰ تزل حرب و اوزارہا، اور یہ معاملہ بھی نہیں ہوا جس کے لیے ہدایت کی گئی تھی کہ اگر عرب اس موقع پر یا قریش اس موقع پر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو پھر جنگ کہاں تک جائے گی۔ امن کی اس فضا میں جب دعوت اس درجے میں پھیل گئی تو اب سورہ توبہ نازل ہو گئی۔ اچھا، یعنی اب وہ موقع آ گیا۔ یہ اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم سورہ کو پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ 8 ہجری کی ابتدا میں، یعنی 8 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں کسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ پھر یاد کیجئے کہ جب اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں تو ان کے مخاطبین کے لیے اسی دنیا میں اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ اتمام حجت کے بعد جو فیصلہ سب منکرین کے لیے ہونا تھا، عام منکرین کے لیے، معاندین تو اس سے پہلے ہی ختم کیے جا چکے ہیں، سب منکرین کے لیے وہ فیصلہ سورہ توبہ میں سنایا گیا۔ سورہ توبہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ ٹھیک، یہ قرآن مجید کی صورتوں میں عذاب کی سورہ ہے۔ سیدنا حذیفہ کے بارے میں شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اس کو سورہ توبہ کہتے ہو، میں اس کو سورۃ العذاب کہتا ہوں۔ اس سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر سورہ پر لکھی جاتی۔ 113 صورتوں پر لکھی ہوئی ہے، وہ دعوت کی صورتیں ہیں۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ کی ان صفات کو سامنے رکھو، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ دعوت رحمت کی دعوت ہے۔ یہاں آ کے اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ پورے عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے کے دوران میں بہت سے معاہدے کر لیے تھے۔ ان میں سے بعض معاہدے موقت تھے، بعض غیر موقت تھے۔ غیر موقت معاہدات کے بارے میں تو اخلاقی پابندی نہیں تھی، اب جب چاہیں ان کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن موقت معاہدے یعنی جن کا وقت طے ہے، ان میں ایک تو وہ معاہدات تھے جن کی کسی فریق نے خلاف ورزی کر دی تھی، ان کو بھی خلاف ورزی کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ معاہدات بھی تھے کہ جن کی لوگ پابندی کر رہے تھے، ان میں یہ حدیبیہ کا معاہدہ بھی تھا۔ اس وقت تک قریش نے اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ 1.5 کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس عرصے کے دوران میں بہرحال یہ 10 سال کا موقت معاہدہ تھا، اور بھی تھے۔ اب یہ معاہدات جب تک ختم نہ کیے جائیں یا ان کے بارے میں واضح پالیسی نہ دی جائے، اس وقت تک آخری فیصلہ صادر نہیں ہو سکتا تھا۔ آخری فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اب وہ فیصلہ سنایا جانا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پہلی آیت اس وقت صرف رکھ رہا ہوں، جہاں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مہلت ختم ہو گئی، معاملات وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ کا آخری فیصلہ اب صادر ہو رہا ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اس کے اوپر، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے۔ سورہ شروع ہوتی ہے برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے۔ پہلی اخلاقی ذمہ داری یہ تھی کہ معاہدات کے بارے میں واضح پالیسی کا اعلان کر دیا جائے، تو معاہدات ختم کر دیے گئے۔ وہ معاہدات ختم ہو گئے کہ جن کی کوئی پہلے سے تحدید نہیں تھی، یہ طے نہیں تھا کہ وہ کتنی مدت کے معاہدات ہیں، سادہ لفظوں میں کہیے تو ان کا کوئی وقت نہیں تھا، وہ معاہدات وقت کی قید کے بغیر کیے گئے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا وہاں کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں تھی، وہ اعلان کیا جا سکتا تھا، وہ معاہدات ختم ہو گئے۔ وہ معاہدات بھی آگے معلوم ہو جائے گا کہ ختم کر دیے گئے جن کی خلاف ورزی ہو گئی تھی، اگرچہ وہ موقت تھے۔ صرف موقت معاہدے اب رہ جائیں گے، ان کے بارے میں کیا ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ موقت یعنی جن کا وقت طے ہے، جن کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے معاہدے کے وقت کہ یہ 2 سال کا معاہدہ ہے، 3 سال کا معاہدہ ہے یا 10 سال کا معاہدہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ابھی باقی ہے اور وہ 10 سال کا معاہدہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے۔ سو اے مشرکین عرب، اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، یعنی یہ برسوں کی مہلت ختم ہو گئی، اب صرف 4 مہینے کا
الٹیمیٹم ہے، 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی جنگ اپنے ہتھیار پھینک چکی، مسلمان یہاں معاہدہ کر کے چلے گئے، گرد و پیش میں دعوت برگو بار لے آئی، جہاں جہاں کہیں چھوٹی موٹی گڑیاں موجود تھیں وہ فتح کر لی گئیں۔ اب گویا پورے جزیرہ نما عرب پر اگر دیکھیں تو ایک لحاظ سے مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو چکا ہے، صرف قریش باقی ہیں۔ 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اچھا، یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب رسوائی کا عذاب شروع ہو رہا ہے۔ یاد کیجئے کہ جب ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کا جو فیصلہ صادر ہوتا ہے اس میں منکرین کے لیے کیا سزا ہے، تو میں نے سورہ مجادلہ پڑھ کے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سزا یہ ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یعنی اللہ تعالیٰ ذلت کی سزا دیتے ہیں۔ اب اگر وہ زندہ رہیں گے تو ذلت کی زندگی جئیں گے، اور مریں گے تو ذلت کی موت مریں گے۔ تو اصل میں عذاب کیا ہے؟ ذلت۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں وہ ذلیل کر دے گا۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اخضاع ہے، ذلت میں ڈال دے گا۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ وہ معاملہ تو ختم ہوا کہ یہ جارحیت کرتے تھے اور یہ آمادہ جنگ ہوتے تھے، اور یہ کبھی بدر میں اور کبھی احد میں اور کبھی احزاب میں حملہ آور ہو جاتے تھے۔ وہ معاملات ختم ہو گئے، مسلمان ان کے گھر میں آئے اور یہاں سے معاہدہ کر کے چلے گئے۔ اس طرح کا تو اب کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا تھا۔ لیکن جب آپ سزا کا نفاذ کرتے ہیں تو وہ سزا کا نفاذ جو بھی سزا دینی ہے، بہرحال وہ اخضاع کے عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی لوگ عجز اور بے بسی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں، ان کی مزاحمت کی قوت بالکل ختم ہو چکی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ اخضاع، وہ ذلت، وہ رسوائی اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کا فیصلہ ان کے بارے میں ہم نے سنا دیا ہے۔ اس میں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے جیسے ہی گزریں گے اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا؟ شامت آ گئی قریش کی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ 10 سال مزید مہلت سے فائدہ اٹھاتے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ اچھا، یعنی اس میں آگے جا کے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو معاہدے وقت کی قید کے ساتھ ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی انہیں ہم پورا کریں گے۔ یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے اس پر عمل اس کے بعد ہوگا جب معاہدے کی مدت ختم ہوگی، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، اور جب معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی تو اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اگرچہ درخواست کی، ابو سفیان گئے کہ معاہدے کو بحال کر دیا جائے، لیکن اللہ کا آخری پیغمبر بحال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اعلان ہو چکا تھا۔ یعنی اب نہ معاہدے بحال ہو سکتے تھے، نہ نئے کیے جا سکتے تھے، پہلے بھی ختم ہوئے، اور ایک ہی بڑا معاہدہ تھا جو قریش کے ساتھ تھا، اس کی انہوں نے خود خلاف ورزی کر دی۔ اس صورتحال کو دیکھیے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کس وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں، یہ تفہیم القرآن ہے، وہ لکھتے ہیں عرب میں حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان کی بدولت 2 سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کے رہ گئی۔ یعنی یہ اخضاع کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، یہ اب اپنے منتہا کو پہنچے گا۔ آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی، انہوں نے کہا یہ تو اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ اس سال ڈیڑھ میں ہو گیا ہے اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش عناصر، اور یہ کون تھے؟ یہ زیادہ تر وہ تھے جو بڑی لیڈرشپ کے بعد اصاغر میں سے اب اکابر ہوئے تھے۔ آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں یارائے ضبط نہ رہا اور انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ یہ خود شامت انہوں نے بلا لی۔ وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکے پر حملہ کر کے رمضان 8 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں یہ عرض کر چکا کہ ابو سفیان آئے، انہوں نے کوشش کی
کہ معاہدہ ان کے لیے بحال کر دیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بالکل برخلاف یہ آیتیں، یہ سورہ توبہ کا پہلا حصہ، یہ پہلا شذرہ، یہ 8 ہجری کی ابتدا میں اترا ہے کسی وقت۔ اس کے قوانین، قواعد اور اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو بحال نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، وہ آگے سے کوئی رد عمل ظاہر کرتے، رمضان 8 ہجری میں آپ حملہ آور ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ اس کی تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کس طرح فتح ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، آپ نے اس موقع پر اعلان کر دیا کہ تم میرے بھائی ہو، میں کوئی ذاتی انتقام نہیں لوں گا۔ یعنی اس موقع کے اوپر ابھی کسی کارروائی کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ یہ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، پہلی آیت، اس میں اب اللہ نے جو کچھ کرنا تھا، یہ اخضاع کا عمل شروع ہو گیا ہے، یعنی انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی بحالی سے انکار کر دیا، پھر مکہ فتح ہو گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آخری چیز تھی جو ہو گئی۔ اس موقع پر معاندین کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب کے لیے امان ہے، اس وقت میں کوئی کارروائی نہیں کر رہا، لیکن وہ لوگ جو معاندین ہیں وہ کعبے کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں گے تو وہاں بھی مار دیے جائیں گے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ معاندین کے لیے اللہ کا فیصلہ یہی تھا، باقی سب لوگوں کو امان دے دی گئی۔ مکہ فتح ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ آخری قوت بھی ختم کر دی جو عرب میں مزاحمت کر سکتی تھی، یعنی اب مسلمان فاتح تھے، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اب ذرا سنیے، مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی لکھتے ہیں، اس کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد، اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذبوحی حنین کے میدان میں کی۔ یعنی یہ یہاں پر تو مزاحمت نہیں کر سکے، لیکن بہرحال بڑے بڑے قبیلے ابھی موجود تھے، قریش کے علاوہ بھی تھے۔ اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذبوحی حنین کے میدان میں کی، جہاں حوازن، ثقیف، نضر، جشم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر جھونک دی۔ یعنی ایک آخری معرکہ بھی ہوا تاکہ اس انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ آخری مرحلے میں بھی یہ رد عمل سامنے آیا، لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی، اور حنین کی شکست کے بعد عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ اس واقعے پر پورا 1 سال بھی گزرنے نہ پایا کہ عرب کے بیشتر حصے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور نظام جاہلیت کے صرف چند پراگندہ عناصر ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے۔ یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد جو آخری رد عمل ہو سکتا تھا وہ حنین میں ہو گیا۔ قرآن نے سورہ توبہ میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے، حنین کا نام لے کر دیا ہے کہ اللہ کی نصرت اس موقع پر کس طرح آئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بازی پلٹ دی اور مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ اس نتیجے کے حد کمال تک پہنچنے میں ان واقعات سے اور زیادہ مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اسی زمانے میں پیش آ رہے تھے۔ وہاں جس جرأت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا زبردست لشکر لے کر گئے، اور رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی، اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاک بٹھا دی، اور اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے، اور وہ اسلام اور اطاعت کا اقرار کرنے لگے۔ چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی وہ جو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ لوگ جوک در جوک اس دین میں داخل ہوں گے، فوج در فوج اس دین میں داخل ہو گئے، وہ لوگ دین میں داخل ہونے لگ گئے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ اب صادر ہو چکا تھا، اور سورہ توبہ کا پہلا شذرہ ہے یہ 8 ہجری کی ابتدا میں اتر چکا تھا۔ اس کے بعد 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی۔ 4 مہینے کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اقدام کا حکم ابھی مسلمانوں کو نہیں دیا تھا، بلکہ یہ بتا دیا تھا کہ اخضاع کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہو جائے گا، یعنی ان کو رسوا کر دینے کا، ان کو ذلیل کر دینے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، یعنی کس طرح مکہ فتح ہوا، کس طرح حنین میں عرب جاہلی کی آخری طاقتوں کو شکست ہوئی،
پورے عرب پر کیسے دھاک بیٹھ گئی۔ اب یہ گویا سامنے تھے، وہ جو تصویر ہے نا سورہ انفال میں کہ فرشتے بدر کے میدان میں ان کو سامنے کر رہے تھے کہ ان کی گردنیں مار دو اور ان کی پور پور کو کاٹ دو، یہ صورتحال اب پیدا ہو گئی کہ یہ آپ کے سامنے ہیں، اب جو سزا آپ ان کو چاہیں دے دیں۔ قرآن مجید نے اس موقع کے لیے تمام ہدایات اس سورہ میں دی ہیں۔ میں آپ کو پہلی آیت سنا چکا، اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے، سو اے مشرکین عرب اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ یعنی عذاب کی ابتدا ہونے والی ہے، اخزاء کا عمل شروع ہونے والا ہے، آخری فیصلہ صادر ہونے والا ہے۔ وہ فرمایا 4 مہینے کی مہلت کے بعد تم اس کے مناظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ میں نے 6 تک آیات پڑھی ہیں، اب ذرا ان کا ترجمہ سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی۔ پھر یاد کیجئے پہلے کیا فرمایا تھا، معاہدات ختم ہو گئے، سب معاملات جو پہلے جس طریقے سے چل رہے تھے ان کا آخری وقت آ گیا، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس کے بعد ان کی ذلت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اقدامات شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اقدامات۔ مسلمانوں کو ابھی کوئی اقدام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، وہ اقدامات جو عام طریقے پر ہوئے، یعنی آپ نے بیت اللہ کی تولیت حاصل کی یا فتح مکہ ہوا یا جو بھی معاملات ہوئے، ان میں ابھی کوئی آخری اقدام نہیں، اس موقع پر بھی امان دے دی گئی تھی، یہ سب ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے بعد حج کا موقع آئے گا، یعنی ظاہر ہے کہ ابھی تو مسلمان عمرہ کر کے آئے تھے، حج کا موقع آئے گا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ حدیبیہ کے معاہدے میں یہ طے تھا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں، تو عمرہ تو ہو چکا تھا لیکن اب حج کے لیے جانا تھا، تو فرمایا پھر حج کا موقع آئے، اور یہ دیکھیے اس میں الفاظ ہے کہ یوم الحج الاکبر، عرفات کا میدان ہوگا، حج کا موقع آئے گا، تم حج کے لیے جاؤ گے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، اس موقع پر بتایا جا رہا ہے۔ کتنی غیر معمولی پیشین گوئی ہے یہ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج کا موقع آئے گا۔ پھر جب حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام کر دیا جائے، یعنی 4 مہینے کی مہلت ختم ہو گئی، اس کے بعد اخزاء کا، رسوا کر دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا۔ پھر فرمایا حج کا موقع آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، اخبارات نہیں تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے بڑے اقدام سے پہلے سب تک اطلاع پہنچنی ضروری ہے۔ 4 مہینے کی مہلت کے بعد جن جن جگہوں پر اطلاع پہنچانا ممکن تھا وہاں بعض اقدامات شروع بھی ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہاں لوگ آئیں گے، ہر قبیلے سے آئیں گے، وہاں جو بات کہی جائے گی وہ سب تک پہنچ جائے گی، سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن۔ بڑے حج کے دن سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر یا بڑا حج کہتے ہیں۔ ٹھیک، سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے، تعلقات ختم، روابط ختم، معاہدے ختم، اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اے پیغمبر ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی اب آ گیا وقت آخری فیصلے کا۔ وہ مشرکین،
البتہ اس اعلان برات سے مستثنا ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے۔ ابھی قریش نے معاہدہ نہیں توڑا تھا، چنانچہ بتایا گیا کہ اگر کوئی معاہدہ موقت ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے موقت معاہدہ، باقی معاہدات ختم کر دیے گئے، یہ آگے بیان کیا ہے۔ سو ان کا معاہدہ یعنی جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، سو ان کا معاہدہ ان سے ان کی مدت تک پورا کرو، مدت تک پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ یعنی چونکہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے تو عذاب کے اس اعلان میں بھی اس عہد کی پاسداری کی جائے گی۔ بڑے حج کے دن، اب اعلان کب ہوگا؟ 10 تاریخ کو ہوگا نا، بڑے حج کے دن ذوالحج میں ہوگا۔ بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں، حرام مہینوں میں جنگ و جدال کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، 10 ذوالحج کو اعلان ہوگا تو اس کے بعد 50 دن ابھی باقی ہوں گے۔ یہ بالکل اسی طرح کا اسلوب ہے، جب حرام مہینے گزر جائیں، جیسے آپ سال کے آخر میں نومبر میں، اکتوبر میں، دسمبر میں کہتے ہیں جب یہ سال گزر جائے، تو وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں تو کیا کرو؟ یہ اب سزا بیان ہو رہی ہے، سنیے ذرا دل تھام کے۔ جب حرام مہینے گزر جائیں یعنی محرم گزر جائے، سفر کی ابتدا ہو جائے، تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اچھا، یہ اب قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مقصد کے لیے یعنی قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ یہ حکم دیا گیا ہے صحابہ کرام کو۔ متنبہ رہیے کہ یہ حکم براہ راست صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ کی وساطت سے قرآن نازل ہو رہا ہے، حکم کے وہ براہ راست مخاطب ہیں، انہیں اب اس پر عمل کرنا ہے۔ جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ اعلان کیا ہے؟ پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اب کوئی جنگ نہیں کہ وہ ختم ہو جائے، کوئی معاہدہ کر کے پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی امان کا سوال نہیں ہے، اب اسلام اور تلوار میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب باقی رہ گیا ہے، وہ عذاب آ گیا۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ یعنی اب ان کے لیے ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے۔ اسی کو مسلمانوں کا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ اسلام اور تلوار کے سوا ان کے لیے کوئی دوسرا انتخاب باقی نہیں رہا تھا۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر مہلت کی اس مدت میں، ظاہر ہے 50 دن گزرنے ہیں، اور اگر مہلت کی اس مدت میں ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے، بحیثیت مجموعی اللہ کی حجت پوری ہو گئی، لیکن کوئی شخص کہیں سے، کسی غار سے، کسی دوسری جگہ سے نکل کے آ سکتا ہے، اس کا بھی حکم بیان کر دیا۔ اور اگر مہلت کی اس مدت میں ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے کہ وہ تمہاری دعوت سننا چاہتا ہے تو اس کو امان دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو زیادہ نہیں جانتے۔ اس میں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ سب معاہدات ختم، آئندہ بھی کوئی عہد نہیں کیا جائے گا، تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اتنی سختی کیوں؟ پہلے 5-6 سال کی مہلت حاصل رہی تھی، اور یہ لوگ کون تھے؟ ان کے ساتھ تعلق تھا، رشتہ داریاں تھیں، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہونا تو عین فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اس پر تبصرہ کیا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الی الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نقصوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔
اب ذرا سنیے کہ ان لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے جرائم گنوائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے، یعنی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس یعنی حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ ابھی حدیبیہ کا معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا جب یہ آیات اتر رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ جب تک سیدھے رہے، معاہدے پر قائم رہے، اس وقت تک معاہدے کی پاسداری کی جائے گی۔ ہاں، جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اللہ رعایت کر رہے ہیں، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، عہد کی پابندی کریں گے، کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ یہ شروع یہاں سے ہوا تھا نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے، اس بات کو پورے زور کے ساتھ دہرایا، کس طرح باقی رہ سکتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پالیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا، اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، کوشش تو کریں گے وہ اس طرح کی، مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی، پھر اس کی راہ سے رک گئے ہیں۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی قرابت کا لحاظ ہے نہ عہد کا، اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ سو اگر توبہ کر لے، وہی دہرا دی بات، سو اگر توبہ کر لے، یعنی قریش بھی، سو اگر توبہ کر لے اور نماز کا اہتمام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو تمہارے دینی بھائی، یعنی پھر راہ چھوڑ دو، پھر کوئی کارروائی نہیں، مسلمان ہو جائے پھر ٹھیک ہے، اور مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی تفصیل کیے دے رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہوں، اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ دیں، یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ جو ہوا بعد میں کہ انہوں نے عہد توڑ دیا، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، بیان کر دیا تھا اصل حکم میں کہ اگر توڑ دیں تو پھر کیا کرنا ہے، اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں، یعنی اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح پہلے کھڑے تھے، ایمان نہ قبول کریں، تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو۔ یہ کہا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، ظاہر ہے پورے عرب میں یہ حیثیت کن کی تھی؟ قریش۔ تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو، ان کے قول و قرار کچھ نہیں، یہ آج نہیں تو کل اپنا عہد توڑ دیں گے، لہٰذا لڑو تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم ہے جو اس سورہ کے پہلے شذرے میں بیان ہو چکا تھا۔ یہ حکم ہے جس پر اب مسلمانوں کو عمل کرنا تھا، لیکن کب؟ جب حج اکبر کا موقع آئے، اس کے حج کے دن اعلان کیا جائے گا، اور یہ آیتیں اس موقع کے اوپر لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور ان کو یہ پڑھ کر سنا دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد 50 دن گزریں گے تو جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر عمل ہوگا۔ اس کے آخر میں بھی کچھ چیزوں کو واضح کیا ہے، فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ہم اس کو سن رہے ہیں محض، اپنے بھائیوں کے خلاف اب جنگ کرنی تھی، باپوں کے خلاف، بیٹوں کے خلاف، آبا کے خلاف۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مومنین قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ یہ آیات شروع ہو رہی ہیں، ذرا وقفے سے نازل ہوئی ہیں۔ پچھلی آیات میں کیا کہا تھا؟ اگر یہ اپنے قول و قرار توڑ دیں، اب فرمایا ایمان والو کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے؟ گویا حدیبیہ ختم ہو گیا، حدیبیہ کا معاہدہ اب توڑ دیا گیا ہے۔ ایمان والو کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں، اور وہی ہے جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر تم فی الواقع مومن ہو ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا۔ اچھا، یہاں پھر بتا دیا گیا کہ میرے فرشتے آ سکتے تھے، یہ آسمان سے عذاب کی زد میں ہوتے، ان کو تباہ کر دیا جاتا، لیکن فیصلہ یہی ہے
کہ یہ سزا ان کو تمہارے ہاتھوں سے ملے گی، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور انہیں ذلیل و خوار کر کے رہے گا۔ یعنی سزا کیا ہے؟ ذلیل و خوار کر کے رہے گا، اور تمہیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور مومنوں کے ایک گروہ کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور ان منکروں میں سے جن کو چاہے گا اللہ اپنی عنایت سے توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ آخری مرحلے میں بھی ایمان لائیں گے بہت سے لوگ۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ اعلان ہے جس میں پوری طرح بتا دیا گیا کہ اب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو جو ابھی تفصیل سنائی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، یعنی جب معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تو پھر ان اقدامات کی ابتدا کر دی جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، جس کے بعد حنین کا معرکہ ہوا۔ اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب مسلمان حج کے لیے جا رہے تھے۔ یہ وقت کب آیا؟ یہ 9 ہجری میں آیا۔ اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، ان سب میں یہ تفصیل آپ کو ملے گی۔ مسلمان سیدنا صدیق کی قیادت میں حج کرنے کے لیے گئے۔ یہ وہ حج ہے جس کا ذکر اس سورہ میں تھا، جس کی پیشین گوئی اس سورہ میں کی گئی تھی۔ سیدنا صدیق کی قیادت میں گئے، اور چونکہ عام طور پر معاہدات کے ختم کرنے کا اعلان عربوں کی روایت یہ تھی کہ کوئی تعلق والا کرے گا، تو سیدنا علی کو پیچھے سے بھیجا گیا، وہ گئے، انہوں نے وہاں جا کر بڑے حج کے دن جس طرح کے سورہ میں کہا گیا تھا یہ آیات پڑھ کر سنائیں، اور اس کے بعد 50 دن کی وہ مہلت شروع ہو گئی۔ یہ آیات پڑھ کے سنا دی گئی، اب لوگوں تک پیغام پہنچے گا۔ ان میں بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی دعوت سنتا ہے تو اس مرحلے میں بھی آئے اور اللہ کا کلام سن لے۔ 50 دن کے بعد آپ فرمائیں گے پھر 50 دن کے بعد کیا ہوا؟ 50 دن گزر گئے تو کیا ہوا پھر؟ کیا اس کے بعد قتل عام کی سزا نافذ کی گئی؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی وہ صورت پیدا ہو چکی تھی۔ اب جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی اٹھے، اور انہوں نے اٹھ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوم ایمان لے۔ غامدی صاحب، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ آسمان سے عذاب جب نازل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ دفعتاً کبھی صاب و حاسب کا طوفان ابر و باد کے لشکر اتار دیتا تھا، لیکن زمین کے عذاب میں تو گویا خدا زمین پہ رسول کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور لمحہ بہ لمحہ ہر صورتحال میں ایک ایک اقدام میں مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم قتل نہیں کرتے، ہم قتل کرتے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے ہم یہ عذاب لے کر آئیں گے۔ یہ عذاب مشرکین مکہ کے اوپر کیسے نازل ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت تھی؟ مہلت کے دن کیا تھے؟ اخضاع کا عمل کیسے ہوا؟ اور پھر حج اکبر کے دن جو اعلان کیا اس کا نتیجہ آخر کار وہی نکلا جو صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں پر لوگ ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، اور وہ سب ایمان لے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ مشرکین مکہ تھے۔ اہل کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ کیا سورہ توبہ اس کو بھی بیان کرتی ہے؟ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔